السلام علیکم ناظرین. دنیا کی ہر قوم اپنے بہترین سائنسدانوں، مفکروں اور دانشوروں کو پہچانتی ہے اور ان کی قدر کرتی ہے. آج کا پروگرام ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے پاکستان کا نام سائنس کی دنیا میں بہت روشن کیا اور جو واحد پاکستانی ہے جس کے سائنسی کمالات کا اعتراف تمام دنیا کرتی ہے. فزکس کے میدان میں ان کی تحقیقات اس قدر مفید ثابت ہوئیں کہ 10 دسمبر سن 1979 کے دن پروفیسر عبدالسلام کو دنیا کا سب سے اعلیٰ سائنسی انعام یعنی نوبل پرائز سے نوازا گیا. ایک عالی شان تقریب کے دوران سویڈن کے بادشاہ نے ان کو یہ اعزاز پیش کیا. اس اعزاز نے عبدالسلام کو اس قطار میں شامل کر دیا جس میں آئنسٹائن، شروڈنگر، ہائزنبرگ، بور اور اس صدی کے دوسرے عظیم سائنسدان شمار کیے جاتے ہیں. نوبل پرائز کے علاوہ پروفیسر سلام کو دنیائے علم کے دیگر 18 اعلیٰ انعامات ملے. اگر کوئی سائنسدان ان میں سے ایک بھی انعام حاصل کر لے تو وہ بڑا سائنسدان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے. علم کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والا یہ شخص کسی اپر کلاس خاندان کا فرزند نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش 29 جنوری سن 1926 کے دن اس دھرتی کے ایک بالکل عام گھرانے میں ہوئی تھی. پنجاب کی رومانوی کہانیوں کے شہر جھنگ کی پرپیچ گلیوں کے روایتی مکان میں جنم لینے والے عبدالسلام کے والد ایک سرکاری کلرک تھے. اپنے بچپن میں سلام نے بجلی کی روشنی تک نہ دیکھی تھی. جب ان کے استاد نے بتایا کہ بجلی لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہوتی ہے تو وہ اس کے کرشمے سن کر بہت حیران ہوئے. عبدالسلام نے اسی شہر کے مڈل سکول سے 8ویں اور یہیں کے کالج سے میٹرک کا امتحان نہایت اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. میٹرک کا نتیجہ معلوم کر کے جب سائیکل پر وہ تیز تیز پیڈل مارتے ہوئے جھنگ پہنچے تو وہاں کے تمام باشندوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. میٹرک کے بعد تعلیم کے لیے عبدالسلام لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے اور یہاں بھی BA اور MA کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. پھر عبدالسلام ایک وظیفے پر برطانیہ کے شہر کیمبرج چلے گئے جو اس زمانے میں فزکس کی تحقیق کا اعلیٰ مرکز ہوتا تھا. وہاں ایک بہت مختصر وقت میں انہوں نے فزکس اور میتھمیٹکس میں BA آنرز کیا اور یہ بھی بہت اعزاز کے ساتھ، اور پھر PhD کا کام شروع کر دیا. صرف 5 ماہ کے قلیل عرصے میں انہوں نے فزکس کی ایک ایسی گتھی سلجھائی کہ فوراً ہی فزکس میں ان کا ایک مقام پیدا ہو گیا. اب یہ یاد رہے کہ عام طور پہ فزکس میں PhD کے لیے 3 سے لے کر 5 سال تک درکار ہوتے، لیکن عبدالسلام کی تھیسس اس قدر معیاری پائی گئی، وہ کہ یہ صرف 5 مہینوں میں لکھی گئی تھی، کہ کیمبرج یونیورسٹی نے اس کو دا بیسٹ تھیسس آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا. اس کے بعد عبدالسلام پاکستان لوٹ گئے اور وہاں گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے. جب وہ 1951 میں واپس آئے گورنمنٹ کالج لاہور میں تو میں اس وقت ریاضی کے MA کا طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں. تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہماری کلاس کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور ہمیں کچھ جدید ریاضی سے روشناس کرایا، ورنہ وہاں تو پرانی طرز کا ریاضی پڑھایا جاتا تھا. مثلاً انہوں نے ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ ایک کورس دیا اور یہ کورس پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا گیا. لیکن اس صدی کی دوسری بڑی تھیوری جسے کوانٹم میکینکس کہتے ہیں وہ اس وقت نہ فزکس کے کورس میں شامل تھی نہ ریاضی کے کورس. تو پروفیسر سلام نے ایکچولی وہ پرچہ چھپوانے سے پہلے ہی واپس لے لیا، حالانکہ بعد میں پتہ چلا جو وہ تجربات تھے جب انہیں دوبارہ کیا گیا تو وہ غلط تھے. یہ پرنسپل جو انہوں نے تجویز کیا اس نے بعد میں جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے
इस फील्ड में उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। प्रोफेसर सलाम की शख्सियत के दो अहम पहलू थे। एक तरफ तो वो चोटी की साइंस करते रहे और इसमें नुमायां कामयाबियां हासिल की, तो दूसरी तरफ वो इस बात पर कामिल यकीन रखते थे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक अपनी गुर्बत और पसमानदगी का तदारुक सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुसूल से ही कर सकते हैं। चुनाचे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सुपारको और मुल्क के दीगर टेक्निकी इदारों के क़याम में उनका एक मरकजी किरदार था। प्रोफेसर सलाम ने पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की हमेशा भरपूर हमायत की और कमीशन की बहुत ज़्यादा मदद की। ये कमीशन सन 57 में कायम हुआ। सन 60 में वो प्रेसिडेंट अयूब के साइंस एडवाइज़र की हैसियत से पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन के मेंबर भी बन गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक रिसर्च रिएक्टर होना चाहिए, जो कि हमने पिंचटेक में बनाया। फिर उन्होंने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की पुरजोर हमायत की, वो भी बन गया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें मैन पावर ट्रेन करना है और उसके लिए उन्होंने सैकड़ों आदमी बाहर ट्रेनिंग के लिए भिजवाए। गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि हर वजीफे का फ़ायदा उठाया जाए और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बाद में कामयाब हुआ। लेट 1960s में सलाम के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान में रीप्रोसेसिंग प्लांट बनाने की तजवीज़ प्रेसिडेंट अयूब को भेजी। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की राय ली। ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि ये तो इकोनॉमिक नहीं है, इसको मत बनाएं, और हमारे हाथ से एक सुनहरी मौका निकल गया और हम हिंदुस्तान से रीप्रोसेसिंग प्लांट के फील्ड में पीछे रह गए। उसके बाद सन 72 में जब मैं कमीशन का चेयरमैन हुआ तो प्रोफेसर सलाम उस वक्त भी कमीशन के मेंबर थे। सन 74 में उन्होंने ज़ाती वजूहात की बना पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे साथ काम करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बेशुमार साइंसदानों को मौका दिया कि वो टीएस सेंटर में जाकर न्यूक्लियर फिजिक्स, लेज़र, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांस ट्रेनिंग हासिल करें। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अपनी अवलीन मुलाजमत के दौरान प्रोफेसर सलाम ने जो फिजिक्स की तहकीक में तन्हाई महसूस की थी, वो देर तक उनके जहन पर छाई रही। चुनाचे वो मुस्तकिल कोशिश करते रहे कि फिजिक्स का एक बैनुल अक़वामी इदारा कायम किया जाए। उनकी कोशिशें बिल आखिर कामयाब हुईं और सन 64 में इटली के शहर त्रिएस्ते में एक ऐसा इदारा कायम किया गया। इससे तीसरी दुनिया के हजारों साइंसदान इस्तिफादा करते हैं और इनमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में साइंसी तहकीक करने वालों के लिए एक आम मुश्किल ये होती है कि उन्हें अपने शोबे में, अपने सब्जेक्ट में ऐसे अफराद नहीं मिलते जिनसे कि वो तबादला ख्याल करके अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो इस सूरत हाल के नतीजे में बहुत से साइंसी दिमाग जो थे उन्होंने वापस आने के बजाय मगरिब से वहीं पर रिहाइश इख्तियार कर लिया, वापस चले गए। जिसे कि हम ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल कहते हैं कि साइंसी दिमाग यहाँ से निकल के वापस वेस्ट की तरफ चले गए। ये सूरत हाल ICTP के क़याम से पहले बहुत ज़्यादा संगीन थी। उसके क़याम के बाद ये हुआ कि साइंसदानों को जो कि थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में काम कर रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं, उन्हें ये मौका दस्तयाब हुआ कि वो वहीं पर रह के काम करें थर्ड वर्ल्ड में, लेकिन साथ साथ साल के किसी वक्त जाकर, किसी ज़माने में जाके वहाँ पे ICTP में कुछ वक्त गुजार के वो अपने शोबे के जो माहिरीन हैं उनसे तबादला ख्याल करके या उनसे बहस तमहीज़ करके अपने शोबे में जो नया इल्म है उससे आशना हो और उसके ज़रिए से अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से ICTP ने एक जो बहुत अहम खिदमत अंजाम दी है वो ये है कि इसके ज़रिए से तरक्की पजीर ममालिक से ब्रेन ड्रेन की जो सूरत थी वो निस्बतन कम हो गई है। जहाँ तक तीसरी दुनिया के साइंसदानों की मावनत का ताल्लुक़ है, सलाम साहब का जहन नहायत अछूते ख्यालात की आमाजगाह है। वो
مختلف ادوار میں مختلف قسم کی تجاویز سوچتے رہے ہیں. سب سے اہم تجویز جو ان کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ مختلف سائنسدانوں کو جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ICTP کا ایفیلیٹ ممبر بنایا گیا، جس کے تحت وہ 6 سال میں 3 دفعہ ICTP کے خرچے پر وہاں جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں اور بقول ان کے اپنی بیٹریز چارج کر کے واپس اپنے ملک میں آ کے کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کے اچھے اداروں کو جن کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ کام ہو سکتا ہے انہیں ICTP کا ایفیلیٹ سینٹر بنایا، وابستہ ادارے کہ ICTP کی طرف سے ان کو معاونت دی جاتی ہے، ان کو ان کی اعانت کی جاتی ہے، ان کو اکوپمنٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو لائبریری کے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے سائنسدانوں کو اپنی تحقیق کے کاموں میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. انٹرنیشنل سینٹر میں شروع میں تو کام صرف پارٹیکل فزکس اور سالڈ اسٹیٹ تھیوری پر ہوا کرتا تھا، لیکن بعد ازاں اس میں دوسرے اہم مضامین بھی شامل کر لیے گئے. پروفیسر عبدالسلام کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ تیسری دنیا کے ممالک کو سائنس برائے اقتصادی ترقی کی اشد ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے سینٹر میں بہت سے اپلائیڈ فزکس کے پروگرام شروع کیے، مثلا لیزرز، سولر انرجی، پلازما فزکس اینڈ کنٹرول فیوژن، سوائل فزکس، بایو فزکس، جیولوجی، کلائمیٹولوجی وغیرہ. ساتھ ساتھ وہاں پر لیبارٹری ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا گیا اور یہ تقریباً پچھلے 10 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اب تک 4 لیبارٹریاں قائم کی جا چکی ہیں: مائکرو پروسیسر لیبارٹری، سپر کنڈکٹیوٹی لیبارٹری، لیزرز اینڈ آپٹیکل فائبر لیبارٹری اور کلائمیٹولوجی لیبارٹری. سلام صاحب نے ذاتی طور پر بھی تیسری دنیا کے سائنسدانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ آپ اپنے ملک کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپلائیڈ فزکس کے مختلف مضامین کی طرف توجہ دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. انہوں نے خاص طور پر پاکستانیوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا. چنانچہ چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں نے بھی اپنے سابقہ مضمون کو خیر بات کہا اور پلازما فزکس اور کنٹرول فیوژن کو اپنایا. اگرچہ پروفیسر سلام اپنے فزکس کے سینٹر کو چلانے میں بہت مصروف رہتے تھے، لیکن فزکس کی تحقیق میں وہ بدستور سرگرم رہے. ایک طویل عرصے سے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کائنات کی تمام قوتوں کو، بنیادی قوتوں کو یکجا کیا جائے. وہی خواب جو آئنسٹائن نے بھی دیکھا تھا لیکن جس کو وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکا. پھر سن 1967 میں عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ کائنات کی 2 بنیادی قوتوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے. ان میں سے ایک قوت عام بجلی کی قوت ہے اور دوسری جو دا ویک نیوکلیئر فورس کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے سورج اور ستاروں سے روشنی اور گرمی خارج ہوتی ہے. ہمارے یہ نظریہ وحدت 2 قوتوں کے درمیان ہے. وہ قوتیں ہیں بجلی کی قوت اور ویک نیوکلیئر قوت. ہمارا نظریہ، میرا اور میرے ساتھیوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں قوتیں ایک ہی قوت کا کرشمہ ہیں، علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. بجلی کی قوت سے آپ کو یہ لائٹ اور ایکس ریز اور یہ ریڈیو ویوز اور ٹیلی ویژن ویوز، یہ سب چیزیں بجلی کی قوت میں شامل ہیں. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ اسی طرح پہ نیوکلیئر قوت میں بھی ذرات ہوں گے جو بجلی کے ذرات کے مشابہ ہیں، اور ان ذرات کا وزن 90 پروٹون کے برابر ہوگا یا 100 پروٹون کے برابر ہوگا. 3 پارٹیکلز ہم نے پیش گوئی کی تھی، ان کو W+، W-، ان دونوں کا وزن 90 ذرات کے 90 پروٹون کے برابر ہے، اور تیسرا پارٹیکل ہے Z0. 78 میں ان چیزوں پر انڈائریکٹلی تجربات ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ ہماری پیش گوئی انڈائریکٹلی درست ہے. عبدالسلام اور وائنبرگ کے دریافت کردہ اصول انقلابی نوعیت کے تھے اور اس کام کی بنیاد پر ان کو نوبل پرائز دیا گیا.
آج ان کی تحقیق فزکس کے نصاب کا حصہ بن چکی ہے. سائنس کو سائنسدان کے رنگ، نسل یا قومیت سے کوئی سروکار نہیں. کسی سائنسی تھیوری کی سچائی صرف تجربات کے کسوٹی پر رگڑنے سے ہی پتہ چل سکتی ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ میل نہیں کھاتی، اس سے متضاد ہے، تو تھیوری کو بہت بے رحمی کے ساتھ مسترد کیا جاتا ہے. سن 1979 میں پروفیسر سلام اسی اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. ان سے ایک یہ سوال بھی کیا گیا، کسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی تھیوری نامکمل ہے یا غلط ہے، جی، تو ذاتی طور پہ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. نامکمل ایک بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں کہ نامکمل ہے. یہ تھیوری اس وقت نامکمل شکل میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے غلط کا لفظ استعمال فرمایا. غلط کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مجھے اس سے بڑا تعجب بھی ہوگا، اور وہ آئنسٹائن سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کی تھیوری اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیا. اہم موقع کی مراد اس کی یہ تھی کہ اس تھیوری کا صحیح ثابت ہونا. انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو غلط ہونا جو ہے وہ تو بڑی زبردست بات ہے. اس سے ایک مکمل طور پہ غلطی تو ایک بہت زیادہ ضروری بات سمجھی جائے گی سائنس کی دنیا میں. لیکن نامکمل ہونا یہ درست ہے. نامکمل تو آج ہم مانتے ہیں کہ یہ تھیوری نامکمل ہے، اور اس کی شکل مثلاً رائٹ ہینڈ کرنٹس کے دریافت جو ہوگی وہ اس کے نامکمل ہونے پہ دلیل ہے، اور اس کو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. لیکن کس انرجی پہ ہوگی؟ یہ انرجی 1000 گنا آج کی انرجی سے زیادہ ہوگی، ہمارا خیال یہ ہے. اگر اس سے پہلے بھی ہو گئی پھر بھی نامکمل حالت کو مکمل لے جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ یہ چیز مکمل حالت میں پہنچے. یہ غلط کے متعلق آپ نے جو فرمایا اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ مثلا آئنسٹائن اور نیوٹن کی تھیوری کو لے لیجیے. نیوٹن کی تھیوری کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، وہ آئنسٹائن کی تھیوری کا حصہ بن گئی ہے. نامکمل حالت میں تھی، اس کا ایک حصہ بن گئی ہے. اب آئنسٹائن کی تھیوری خود کیسے آج کی دنیا میں کیسے آئے گی، یہ ایک مسئلہ اپنے ذات میں ایک اہمیت رکھتا ہے. اور ہم نے اب دریافت کیا ہے کہ ہم سے بھی مرادی ہے گرین اور شارٹس وغیرہ لوگوں نے، کہ ان لوگوں نے دریافت کیا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کا ایک حصہ، اور بلکہ ساری تھیوری ہی ایک اسٹرنگ تھیوری کا ایک حصہ ہے. سو اس لحاظ سے اس تھیوری کا دوسری تھیوری کے بڑی تھیوری کے حصہ بن جانا اس کی غلطی پہ نہیں دلالت کرتا. سائنس کے لامتناہی ارتقائی سلسلے میں پروفیسر سلام کی تھیوری کائنات کے بھید کھولنے کی طرف ایک اہم قدم ہے. آج بطور پاکستانی ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ میں ان کا نام درج ہے، اور افسوس کہ یہ نام اکیلا ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس دھرتی نے اس عظیم سائنسدان کو جنم دیا، اس کی زرخیز مٹی اگر ذرا سی نم ہوتی تو کیا ہوتا.